الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم آپ وسلم سے محبت کے تقاضوں متعلق گفتگو کر رہے تھے. اس میں محبت کا چھڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ وسلم سے بغض رکھنے والے کے ساتھ بغض رکھا جائے. جیسے جو لوگ آپ وسلم سے محبت رکھتے ہیں ہمیں بھی ان سے محبت رکھنی چاہیے، اور جو لوگ آپ وسلم کا دل میں بغض رکھتے ہیں تو ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم اپنے دل میں ان کا بغض رکھیں. جب محبت ہو تو جو محبوب سے محبت رکھے وہ اچھا لگتا ہے، اور جو بغض رکھے وہ برا لگتا ہے. اس کی آسان سی مثال ہے، ماں کو جب بیٹا ملتا ہے تو محبتوں کے پیمانے جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں. اب جو اس کے بیٹے کو پیار کرے گا یا جس کو اس کا بیٹا اچھا لگے گا تو ماں کو آٹومیٹکلی بندہ اچھا لگے گا، اور جو اس کے بیٹے سے پیار نہیں کرے گا تو ماں کو بھی اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. تو بالکل اسی طریقے سے جو آپ وسلم سے محبت رکھے گا وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، اور جو آپ کو دل میں بغض رکھے گا تو اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. چنانچہ غزوہ بنی مصطلق میں جب مسلمان واپس مدینہ جو ہے وہ آنے لگے تو اس وقت جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، تو اس نے کہا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو عزت والے ذلیل کو نکال دیں گے. نعوذ باللہ، جس نے آپ کے بارے میں گفتگو کی تھی. تو جب ان کا جو بیٹا تھا، اس بندے کا جو بیٹا تھا وہ پکا سچا مسلمان تھا، مخلص مسلمان تھا. تو اس کے بیٹے نے جب یہ بات سنی، ان کے کانوں کی بات پہنچی، تو اس نے تلوار اٹھائی اور جہاں مدینہ کا مدخل تھا، جہاں سے مدینہ کی باؤنڈری شروع ہوتی تھی، وہاں جا کے کھڑا ہو گیا. اور جب اس کے والد آئے سامنے تو تلوار نکال لی. کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم عزت والے ذلیل کو باہر نکال دیں گے، اب میں آپ کو اس مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ آپ اسے حکم نہ فرمائیں، اور اگر آپ نے داخل ہونے کی کوشش کی تو میں آپ کا جو ہے سر وہ تلوار سے قلم کر دوں گا. تو آپ سے مجھے بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میں تیرے باپ کو اجازت دیتا ہوں تو اس کو داخل ہونے دے، اس پہ ہاتھ نہ اٹھا. تو تب وہ اندر آیا. تو اس کو بولتے ہیں کہ جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے تو اس سے بغض رکھنا، چاہے وہ پھر کوئی جو مرضی ہو، چاہے وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو سگا. اور محبت کا اندازہ تبھی صحیح ہوتا ہے، اگر آپ کی محبت سچی ہے تو پتہ تبھی لگتا ہے. اللہ بدر کا میدان تھا، جنگ بدر کا. اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے حضرت عبدالرحمن وہ بھی موجود تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ آپ ان کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے بیٹے کا کام تمام کر دوں. تو آپ نے ان کو روک دیا، نہیں جانے دیا. اسی طرح بدر کے میدان کے اندر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے لڑائی کے دوران ان کے حقیقی والد سامنے آ گئے تھے. تو انہوں نے رشتہ داری کی پرواہ نہ کی اور جو ہے تلوار چلا کے ان کا جو ہے سر قلم کر دیا، ان کو جو ہے وہ مار ڈالا. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خالو عاص بن ہشام آئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے خالو کا مقابلہ کیا. وہ کہنے لگے تو میرا بھتیجا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے سب رشتہ داریاں ہیج ہیں۔ اسی طرح وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے دن اپنے باپ عتبہ بن ربیعہ کو مقابلے کے لیے طلب کیا، مگر وہ مقابلے کے لیے نہ آیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے سگے بھائی کو بدر کے دن جو ہے وہ طے کیا، مار ڈالا تھا، کیونکہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے صف میں آیا تھا۔ اسی طرح سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور اس زمانے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان نبی نہیں لائے تھے، تو یہ اپنی بیٹی کو ملنے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ تو اس وقت چارپے میں بیٹھنا چاہتے تھے، تو ان کی بیٹی نے جو ہے بستر لپیٹ دیا۔ تو یہ بڑا حیران ہوئے، کہنے لگے بیٹا جب باپ آتا ہے تو بستر لپیٹتے نہیں ہیں، بلکہ بستر کو بچھایا جاتا ہے۔ فرمانے لگی آپ نے صحیح کہا، لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ ایک مشرک میرے آقا کے بستر کے اوپر آ کر بیٹھے۔ تو یہ جو ہے محبتیں ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ جو آپ سے محبت کرے ہم اس سے محبت کریں، اور جو نفرت کرے تو پھر اسے ہم بھی نفرت کریں، جو بغض رکھے پھر ہم اس سے بغض رکھیں۔ محبت کا ساتواں تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے کثرت سے کیا جائے۔ محبت ہے تو ذکر جو ہے کثرت سے کریں، کثرت درود شریف پڑھیں۔ کہتے ہیں عربی کا مقولہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جس چیز سے جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اکثر اس کا تذکرہ کرتا ہے، جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ آپ اکثر سنیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کو ہمارے آقا سے بڑی محبت تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ چاروں کتابوں میں تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، ہر کتاب میں آپ کا تذکرہ موجود ہے، پہلے سے پیشن گوئی دے دی گئی تھی۔ اور اگر قرآن کو پڑھیں آپ تو قرآن کا جو صفحہ آپ کھولتے ہیں آپ کو ہر صفحے پہ کہیں نہ کہیں آپ کی مدد ضرور ملے گی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہیں آپ سے محبت کی وجہ سے ان کو اکثر یاد کریں۔ اور یاد کرنے کا مطلب کیا؟ بڑا آسان مطلب دیکھیں، آپ کی سنت پر عمل کرنا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ان کو یاد کرنا۔ بھائی کھانے کی سنت یاد تو آپ سے یاد، بیٹھنے کی سنت یاد تو آپ سے یاد، لیٹنے کی سنت یاد تو آپ سے یاد، واش روم جا رہے ہیں اس کی سنت یاد تو آپ کو جو ہے وہ آپ سے یاد ہے۔ حتیٰ کہ جو بھی کام ہے، جو کام آپ کو سنت کے مطابق ہوگا سمجھیں یہ آپ کی یاد ہی ہے۔ تو جتنی زندگی میں سنت پہ آتی چلی جائے گی سمجھیں کہ وہ ہم آپ سب کو ذکر ہی کر رہے ہیں، تذکرہ ہی۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے آپ چلنے لگے ہیں تو آپ اپنے انداز کو چھوڑ کر آپ کو پتہ لگا کہ آپ اس طرح چلا کرتے ہیں تو آپ اس طرح چلنا شروع کرتے ہیں۔ آپ سواری بیٹھا کرتے تھے تو کیا دعائیں پڑھا کرتے تھے تو آپ وہ دعائیں پڑھیں گے۔ حتیٰ کہ آپ کسی سے بات چیت کرتے ہیں، مسکرا کے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، یہ تمام کام جو ہیں وہ جب آپ سب کے مطابق ہوتے چلے جائیں گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ وہ آپ سب کا تذکرہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ محبت کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ خطبہ دینے کے لیے بیٹھے تو فرمایا سمعت رسول اللہ العام الاول فبکا، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سال سنا اور پھر اس کے بعد رو پڑے اور اپنا سر نیچے کر لیا۔ پھر اس نے فرمایا میں نے نبی رسول سے یہ سنا، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ آ جایا کرتے تھے اور سر جھکا لیا کرتے تھے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام والد زبان سے نکلتا تھا تو آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لڑ جایا کرتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حال یہ تھا کہ مینا میں ایک عورت نے پوچھا من انتا، کہ تو کون ہے؟ تو ابو بکر نے فرمایا کہ میں ابو بکر ہوں۔ تو اس نے کہا السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ، اس پر آپ رو پڑے۔ اس نے کہا جب سلام کیا کہ اے خلیفہ رسول وسلم آپ میں سلام کرتی ہوں، تو اس بات پر جب اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضرت کو پکارا تو وہ رو پڑے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں جو ہے وہ سن ہو گیا، تو کسی نے کہا کہ جو آپ کو انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے اس کا نام لیں تو یہ آپ کا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کہنے لگا یا محمد، بے اختیار ان کے منہ سے جو ہے ان کا نام نکلا تو ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا، انہوں نے پاؤں پھیلا دیا۔ اسی طرح بلال رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، یہ وہ شخصیت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں اذان دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں
تو وہ اذان دیا کرتے تھے اور آپ کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ جب آپ نے دنیا سے پردہ فرما گئے تو انہوں نے اذان دینا بند کر دی۔ کہتے تھے کہ میں اذان دوں گا اور آپ کا چہرہ انور سامنے نہیں دیکھوں گا تو میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو لہٰذا انہوں نے اذان دینا ہی چھوڑ دی۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک موقع پر انہوں نے مسجد نبی میں اذان دی، اور وہ بھی اس لیے دی کہ دو شہزادے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے تقاضا کیا کہ ہمیں نانا جان کے زمانے کی اذان سنا دیجیے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینی شروع کی۔ اب جس نے بھی وہ آواز سنی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے، تو ہر مرد کی آنکھوں سے آنسو تھا، اور ہمسائے کی عورتوں نے سنا تو وہ بھی چادر لپیٹ کر باہر آ گئی اور وہ بھی رو رہی تھی۔ باہر عورتیں رو رہی تھیں اور اندر جو ہے وہ مرد رو رہے تھے، اور عجیب سما تھا۔ اور معاملہ اس ٹائم اور عجیب ہو گیا جب ایک بچے نے کہا کہ اماں اتنا عرصہ ہوا، بلال تو واپس آ گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کب واپس آئیں گے؟ تو صحابہ جب آپس میں اکٹھے ہوا کرتے تھے تو آپس کی باتیں اس طریقے سے سنایا کرتے تھے کہ جیسے ہم آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اس میں ڈش کھاتے ہیں، اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرنے والے خلوص کے ساتھ اور محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ اب ان کی زندگی اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس نے کی، کیسے کرنی چاہیے، یہ کیا اس کے تقاضے کیا ہیں، تو آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں، ان کی زندگی ایسی تھی۔ اور دیکھیں جہاں محبت ہوتی ہے نا تو انسان کا دل کرتا ہے ملاقات کا۔ الگ بات ہے کہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں اور ہماری اوقات بھی نہیں ہے، ہماری کیا اوقات اور ہماری کیا حیثیت، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، ایمان بھی دیا، اور دل بھی اللہ رب العزت نے دیا ہے، تو اس دل میں جو ہے وہ محبت کی وجہ سے جوش تو اٹھتا ہے، تقاضا تو ہوتا ہے، لیکن جب اپنے عملوں پہ جو ہے نظر جاتی ہے تو پھر انسان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، گردن جھک جاتی ہے۔ تو محبت کا 8واں تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ ملاقات کا شوق ہو، تڑپ ہو، انسان کا دل چاہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کر لوں۔ اور پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے تشریف لے گئے اور ہم تو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو لہٰذا اب ہمارے ان کو دیکھنے کی صورتحال دو ہی ہیں، یا تو ہم خواب میں اللہ تعالیٰ ہم ان کی زیارت کرا دیں، یا قیامت والے دن جو ہے ہم اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، من اشد امتی لحب الناس یکون بعدی یود احدهم لو رعانی باہلہ ومالہ، کہ مجھ سے میری امت میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے نہیں دیکھیں گے، فقط علماء سے میرے تذکرے سنیں گے، میرا تذکرہ سن کر ان کو مجھ سے ایسی محبت ہوگی کہ اگر ان کو اختیار دیا جاتا کہ وہ اپنے مال اور اپنے بچوں کو بیچ کر میرا دیدار کر سکتے تو یہ سودا بھی کر گزرتے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا، اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا۔ صوبان رضی اللہ عنہ اس وقت حاضر تھے، فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے غلام بے دام ہیں، ہر وقت حاضر باش رہتے ہیں، آپ کن کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوبان تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، تمہارا ایمان بڑا قیمتی ہے، تم نے تو میرے چہرے کو دیکھا ہے، تم نے جبرائیل کو آتے دیکھا ہے، اللہ کا قرآن پڑھتے دیکھا ہے، میں جن لوگوں کے لیے اداس ہوں اور دعا کر رہا ہوں، صوبان یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا اس وقت دنیا میں پیدا ہوں گے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، وہ فقط اپنے علماء سے میری سیرت کا تذکرہ سنیں گے، میرے فضائل کا تذکرہ سنیں گے، اور غائبانہ تذکرہ سن کر ان کو مجھ سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ صوبان اگر انہیں اختیار دیا جاتا کہ مال اولاد سب دے کر میری زیارت کرتے تو وہ یہ کام بھی کر گزرتے۔ میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اللہ عبدہ رضی اللہ تعالیٰ صحابیہ ہیں، فرماتی کہ میرے والد خالد بن معدان جب بستر پر آ کر لیٹتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے اور صحابہ کو یاد کرتے اور کہتے
ہم اصلی و فصلی و الیہم یحن قلبی طال شوقی الیہم فعجل ربی قبضی الیک، وہ میرے اصل ہیں اور فصل ہیں، ان کی طرف میرا دل کھنچتا ہے، اللہ میری روح کو قبض کر لیجئے تاکہ مجھے ان کے ساتھ ملاقات نصیب ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت اپنے دور خلافت میں مدینہ گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ ایک رات گشت کر رہے تھے کہ ایک بوڑھیا جو ہے وہ آپس میں محبت میں شعر کہہ رہی تھی، علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ الطیبون الاخیار، یا لیت شعری المنایا اطوار، هل تجعمنی وحبیب الدار۔ عمر رضی اللہ عنہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بوڑھی عورت پوچھتی ہے من انتا، کون ہیں آپ؟ کہنے لگی عمر، کہنے لگی امیر المومنین، آپ رات کے وقت ایک بوڑھی عورت دروازے پر دروازہ کھولا، امیر المومنین اندر آ جائیے۔ امیر المومنین اندر آتے ہیں، عرض کی کیا چارپائی پر بیٹھ جائیے؟ فرمایا نہیں بیٹھوں گا۔ کیوں؟ میرے ساتھ ایک وعدہ کرو۔ بڑھیا کیا وعدہ کرو؟ بس میرے ساتھ ایک وعدہ کر لو، پھر میں چارپائی پہ بیٹھ جاؤں گا۔ اس نے کہا امیر المومنین بتائیں۔ فرمایا وعدہ یہ کرو کہ جو اشعار آپ نے پڑھے ہیں ان کے آخر میں یہ مضمون تھا، اللہ مجھے قیامت کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا فرما دے، اس شعر میں تبدیلی کر کے عمر کا نام اس میں شامل کر لو کہ یا اللہ مجھے اور عمر کو قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا فرما دیجیے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو آپ میں اتنی محبت ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ آخری وقت تھا، ان کی بیوی کہنے لگی ہائے افسوس۔ اس وقت بلال رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کیا خوشی کی بات ہے کہ آج موت آئے گی اور کل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ حضرات ایسے تھے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ اس امت کے جو اولیاء ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوا کرتی تھی، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل کو گرما دیا کرتی تھی۔ چنانچہ بڑے مشہور اللہ والے گزرے ہیں، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں اللہ اکبر، آج سکھ مترانی ودیری ہے، کیوں دلری اداس گھنیری ہے، لولو مت شوق چنگیزی ہے، آج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھ چمک دی لاٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں، اس صورت لوں میں جان آنکھاں کے جانے جہاں آنکھاں، سچ آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں، اس شان تو شانہ سب بنیاں، اس صورت لوں میں جان آنکھاں کے جانے جہاں آنکھاں، سچ آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، ہمارے اس اعمال بھی اس قابل نہیں ہیں، بلکہ اگر ہم 1000 مرتبہ خوشبو سے اپنے منہ کو جو ہے وہ بھر لیں، اس کے بعد بھی رسول کا نام لیں تو بھی یہ بے ادبی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل دیا، اس لیے دل میں یہ محبت کی وجہ سے یہ شوق تو ہے کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، لیکن ہم اس قابل تو بالکل بھی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک آپ نے اس دنیا کے اندر تو ہمیں اس دور میں پیدا کیا کہ اس دور میں ہم آپ کو نہیں دیکھ سکے، لیکن جب ہم فوت ہو جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو کل قیامت کے دن ہمارے حال پر رحم فرمانا اور ہمیں آپ سے قدموں میں جگہ عطا فرمانا۔ اور اگر آپ کا ارادہ یہ ہو کہ آپ نے ہمیں جہنم میں بھیجنا ہو تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں سے اوجھل رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تو وہ کلمات پڑھ لی۔